بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر یاد خان. آج ہمارے سیکنڈ ایئر کا پاک اسٹڈی کا 12واں لیکچر ہے نیو بک نیو کورس کے حوالے سے 2023 ایگزام کے لیے. 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار. ہم اس میں تھوڑا سا پس منظر میں جائیں تو کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے عدالتیں، ان کا عدل و انصاف انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ کفر پہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی پہ یا ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا. جہاں پہ عدل و انصاف نہ ہو وہاں پہ وہ قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے جو عدل و انصاف ہے وہ انتہائی اہم ہے کسی بھی ریاست کے لیے. تو یہ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اسے عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، جو کہ سپریم کورٹ جس کو کہتے ہیں. جب باقی عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو سپریم کورٹ کے ذریعے اس میں اپیل کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے، جسے عدالت عظمیٰ کہتے ہیں. عدالت عظمیٰ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہوگی. یہ وفاق میں جو سپریم کورٹ ہے اس کا بھی موجودہ چیف جسٹس یہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں، لیکن عمر عطا جی ہمارے اسی علاقے کے ہیں. لیکن عدالتوں کا انصاف جو ہے وہ دیکھیں ابھی پاکستان کے حالات جو ہیں موجودہ، ان میں بھی ایک اہم وجہ ہے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ بااختیار نہیں ہے. یہ ہماری ایک آخر میں ہیڈنگ بھی آئے گی آزاد عدلی، اس میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے بڑی عدالت جو ہے اسے عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، سپریم کورٹ. اس کے بعد ہائی کورٹ ہوتی ہے جو کہ صوبائی لیول پہ بھی ہوتی ہے اور ملکی لیول پہ بھی ہوتی ہے، جو کہ پورے عدالتی نظام کو پاکستان کو پھر وہ کنٹرول کرتی ہیں. اس کے بعد اگلی عدالتیں ضلع لیول پہ عدالتیں ہوتی ہیں جنہیں ضلعی عدالتیں کہا جاتا ہے، جو کہ اس کو ضلع کے لیول پہ جو بھی مسائل ہوں جو انصاف فراہم کرتی ہے. پھر اسی طرح تحصیل لیول پہ عدالتیں قائم کی جاتی ہیں کہ جو کہ تحصیل کے لیول پہ جتنے مسائل ہوتے ہیں، جتنے کیس ہوتے ہیں وہ ان کے لیے گئے. تو سب سے بڑی سپریم کورٹ، پہ ہائی کورٹ، پہ ضلعی عدالتیں اور پھر تحصیل کی جو عدالتیں ہیں یہ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے کہ ان عدالتوں کا عدل و انصاف کا ہونا، ان عدالتوں میں جو ہے وہ اس کے لیے وہ جو عدالت عالیہ ایک جیسے ہائی کورٹ کو کہتے ہیں، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں. اب ہماری 5ویں ہیڈنگ اس میں ہے کہ جو عدل و انصاف کا قیام، عدالتوں کا اصل مین کام جو ہے وہ عدل و انصاف کی فراہمی ہے. کوئی بھی جو ملکی قانون کی خلاف ورزی کرے گا، جو بنیادی حقوق کے تحفظ سے تجاوز کرے گا، عدالتیں جو ہیں یہ لوگوں کے حقوق کی ضامن اور محافظ ہیں، اور یہ ان کو مقدمات کو پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق مجرموں کو قانونی سزا دینے کی پابند ہوتی ہیں اور بے گناہوں کو آزاد کرنے کی مجاز ہوتی ہیں. اعلیٰ ملکی عدالتیں اپنے ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی سنتی ہیں. یہ آگے ایک الگ ہیڈنگ میں بھی انشاءاللہ اسے ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ بھی ان تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا، یہ بھی عدالتوں کا اہم فریض میں شامل ہے 1973 کے آئین کے مطابق. پھر پورے ملک میں امن و امان قائم کرنا، پورے ملک میں جو ہے وہ امن و امان کی فضا، اس میں سے فتنہ و جو ہے امن و امان کو ختم کرنے والے عناصر کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرنا، یہ بھی عدالتوں کا فریض اور کردار میں شامل ہے. قانون اور آئین کی تشریح، یہ 8ویں ہیڈنگ ہے. جب کسی مقدمے میں براہ راست قانون کا اطلاق نہ ہوتا ہو تو عدالتیں متعلقہ قانون کی تشریح کر کے اس کا فیصلہ کرتی ہیں. یعنی جب کسی مقدمے میں براہ راست کوئی قانون ایسا نہ بنا ہوا ہو، یعنی ایسی بات ہو جائے جو اس کے لیے پہلے کوئی پراپر ڈائریکٹ قانون نہ ہو، تو عدلیہ کے متعلقہ قانون کی تشریح کر کے اس کا فیصلہ کرتی ہیں. تو اس طرح جج صاحبان ایسی مثال قائم کرتے ہیں جو بعد کے مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ججوں کے سامنے رہتی ہیں اور ملکی قانون کی طرح تصور ہونے لگتا ہے. وفاقی طرز حکومت میں ملکی آئین اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی واضح نشاندہی کرتا ہے. اگر دونوں حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم میں جھگڑا ہو جائے تو ملک کی اعلیٰ عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ مشاورتی فریض بھی سر انجام دیتی ہیں کہ بعض اوقات سربراہ مملکت کو کسی اہم قانونی نقطہ کی وضاحت کے لیے عدالت عظمیٰ سے جب مشورہ طلب کرنا پڑے تو پھر وہ جو ہیں وہ اس مشورے کی روح میں ضروری اقدامات کرتے ہیں. مشورے کی روشنی میں
اگرچہ انتظامیہ عدلیہ کے مشورے کی پابند ہوتی ہے، اس لیے عموماً وہ اس کے مشورے کی نظر انداز نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں یہ نظر ثانی بھی کرتی ہیں جن راستوں میں تحریری دستور نافذ العمل ہے، جیسے ہمارے پاس 1973 کا 1973 کا قانون جو ہے وہ نافذ ہے، وہاں پہ مقننہ کے منظور کردہ قوانین پر نظر ثانی کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے نوٹس پہ یہ بات لائی جائے کہ مجلس قانون ساز یا ہماری جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلیاں، یہ قانون کے آئین کے خلاف ہیں، تو وہ اس قانون کا جائزہ لیتی ہے، اور اگر وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہو تو اسے کالعدم کر دیتی ہے۔ اس عمل کو عدلیہ کی نظر ثانی کہتے ہیں۔ امریکہ اور کئی دوسرے ممالک کی اعلیٰ عدلیہ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی قانون کا نفاذ بھی ہماری عدالتوں کا 1973 کے آئین کے مطابق جو ہے وہ لازمی ہے کہ اسلامی قانون کا جو ہے وہ نافذ کیا جائے اس کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ عدلیہ کو آزاد ہونا، یہ بھی ہمارے 1973 کے آئین میں ہے کہ عدلیہ جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے صدر ہو، جس عہدے پہ بھی ہیں، سب کے لیے ان کا انصاف برابر ہونا چاہیے۔ لیکن موجودہ ٹائم پہ ہماری ایک بد نصیبی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ 1973 کے آئین کے مطابق تو عدلیہ آزاد ہیں، لیکن یہاں پہ غریب امیر کے لیے قانون الگ ہے، حکومت کے لیے، حکومتی عہدیداروں کے لیے، پیسے والوں کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مزید ہم اپنی عدلیہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جج کے ساتھ 40 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 ولیوں جتنی طاقت ہوتی ہے۔ اگر جج غلط فیصلہ بھی کر لے، اس بات پہ غلط فیصلہ کر لے کہ اس کی سمجھ میں اسے صحیح لگا ہو، یعنی وہ پیسے یا کوئی ایسی چیز جان بوجھ کے غلط نہ کرے، تو پھر بھی وہ ولیوں کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ اچھے فیصلے کرے تو 40 ولیوں کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ کو مزید آزادی دے، ہماری عدلیہ کو مزید مضبوط بنائے، تاکہ پورے ملک میں امن و امان اور انصاف قائم ہو سکے۔